پہلے سجدے پہ روزے اذن سے درود یادگاری یہ امت پہ لا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ دبئی میں ہیں یا آپ سعودی میں ہیں اور وہاں سے پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ قربانی آپ کو پتہ ہے جلدی ہو جاتی ہے، سعودی میں دبئی میں پہلے ہو جاتی ہے، پہلے ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان میں بعد میں ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر دبئی اور سعودی میں عید کا تیسرا دن ہے تو یہاں دوسرا ہوگا، وہاں عید ختم ہو جاتی ہے تو یہاں عید کا تیسرا دن ہوتا ہے۔ اب دبئی اور سعودی میں عید ختم ہو گئی، چوتھا دن تھا، پاکستان میں عید کا تیسرا دن تھا، تو کیا دبئی والا اب پاکستان میں پیسے بھیج کر قربانی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ایک ہی جملے میں جواب دوں گا دونوں سوالوں کا۔ وہ یہ ہے کہ جی ہاں، کسی بھی ملک میں ہو وہ قربانی دوسرے ملک میں کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں دوسرے ملک میں عید ختم ہو گئی مگر جہاں پہ اس کا جانور ہے وہاں عید ہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں در مختار میں لکھا ہوا ہے وَالْمُعْتَبَرُ مَكَانُ الْأَضْحِيَّةِ لَا مَكَانُ مَنْ عَلَيْهِ۔ اعتبار جو ہوتا ہے، جگہ کا جو اعتبار ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے جہاں پہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، جہاں قربانی کرنے والا ہے اس جگہ کا اعتبار نہیں ہے۔ بدائع الصناع کتاب کا نام ہے، اس میں اس کی مثال کچھ یوں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے فَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْمِصْرِ وَالشَّاةُ فِي الرُّسْتَاقِ۔ اگر قربانی کرنے والا شہر میں ہے اور بکری جو ہے وہ گاؤں میں ہے، او فی موضع لا یصلی فیہ، یا بکری ایسی جگہ پر ہے جہاں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وقد کان امر ان یضحوا عنہ، اور قربانی کرنے والا اس نے حکم دے دیا تھا اپنی طرف سے قربانی کرنے کا، فضحوا بها بعد طلوع الفجر، اور انہوں نے طلوع فجر کے بعد قربانی کر دی قبل صلاۃ العید، عید کی نماز سے پہلے، فإنها تجزیہ، تو یہ قربانی اس کو کافی ہے۔ وعلی عکسہ، اور اس کے الٹ، لو کان ہوا فی الرستاق، اگر قربانی کرنے والا وہ گاؤں میں ہے، والشاة فی المصر، اور بکری جو ہے وہ شہر میں ہے، قد امر من یضحی عنہ، اور اس نے اس کو حکم دے دیا جس نے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے، فضحوا بها قبل صلاۃ العید، اور اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، فإنها لا تجزیہ، تو یہ قربانی اسے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة لا مكان من علیہ، کیونکہ یہاں پہ جو اعتبار ہے، جو جگہ کا اعتبار ہے وہ اس جگہ کا ہے جہاں بکری ہے، نہ کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں ہے کہ جہاں پہ جانور ہو وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، قربانی کرنے والا جہاں پہ ہے وہاں کا اعتبار نہیں ہو رہا؟ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، ایسا تو اس لیے ہے، لِأَنَّ الذَّبْحَ هُوَ الْقُرْبَةُ، کیونکہ جو ذبح کرنا ہے وہ نیکی ہے، فَيُعْتَبَرُ مَكَانُ فِعْلِهَا، تو نیکی کرنے کی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا، لا مکان المفعول عنہ، جس کی طرف سے نیکی کی جا رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اعتبار وہاں کا ہوتا ہے جہاں قربانی کا جانور ہوتا ہے، وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، اور وہاں کا اعتبار نہیں ہوتا جہاں قربانی کرنے والا ہے۔ یعنی دبئی سے، سعودی سے چوتھے دن بھی پاکستان میں جانور خرید کر قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں عید کا تیسرا دن ہوتا ہے، یہاں عید کا وقت ہے، قربانی کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔